اور دیدار الہی اللہ رب العالمین کو دیکھنا جو نصیب ہوگا وہ بھی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اہل جنت کو پوچھے گا کہ کچھ اور تمہیں چاہیے جو میں تمہیں مزید تمہیں عطا کروں؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تم نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اور کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین اپنا پردہ کھولے گا اور کہا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اللہ رب العالمین کے دیدار کرنے کے بعد تمام چیز جو ان کو دی گئی ہے، تمام نعمتیں جو ان کو دی گئی ہے، اس سے محبوب نہیں ہوں گی جو اللہ رب العالمین کا دیدار کر رہے ہیں۔ کوئی نعمت اس طرح کی نہیں دی گئی ہے جو اس سے زیادہ محبوب ہو کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو۔ کتنا خوبصورت ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات کہ آدمی جب جنتی لوگ اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ ساری جنت کی نعمت کو بھول جائیں گے اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ سب سے بڑی نعمت اگر کچھ ملی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا نصیب ہوا کہ اگر جنتی خاتون ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے، ایک مرتبہ دیکھے دنیا میں، تو پوری دنیا جو ہے روشن ہو جائے۔ یہ خوبصورتی کا معاملہ ہے۔ اتنا خوبصورت ہوں گے جنت میں، اور اتنا برانڈیڈ کپڑا اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا، اتنا برانڈیڈ کہ ان کی صرف ایک اوڑھنی، ایک دوپٹہ پوری دنیا اس کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، وَلَنَصِفُ عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، پوری دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے صرف اس کے ایک دوپٹہ۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں اس طرح سے شراب کو رکھا ہے کہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے، مزے ہی مزے ہیں، بہترین طریقے سے اس میں لطف اندوز ہوگا، اور پینے کے بعد بھی اس کو کسی قسم کے نشے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص شراب اس کے لیے بنایا ہوا ہوگا۔ محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، اب حضرات کے سامنے سورہ سجدہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک روایت کو میں نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنت کی نعمتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے بولنے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی بات کو ایک حدیث قدسی کے ذریعے سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس طرح کی نعمتیں تیار کی ہیں، اس طرح کی جنت تیار کی ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کانوں نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ کون سی آیت؟ سورہ سجدہ کی جو آیت پڑھی گئی ہے وہی آیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں بھی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو چھپا کے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی کو بیان نہیں کیا، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ کون کون سی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھا ہے۔ یوں تو بہت ساری نعمتوں کو بیان کیا ہے، اور جن نعمتوں کو بیان کیا ہے انہی نعمتوں میں سے کچھ چیزیں ہم آج کے خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے، مگر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کے نعمتیں اہل جنت کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں چھپا کے رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے کون کون سی نعمتوں کو جنت کے اندر چھپا کے رکھا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہے جو وہ نیک اعمال کرتے تھے اسی چیز کا بدلہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ کی پوری بات سمٹ کر کے آ گئی، اور انشاءاللہ تفصیلات میں کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ معزز سامعین کرام، آدمی کیا چاہتا ہے؟ ایک سوال ہے، کوئی بھی آدمی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، لگژری لائف گزارنے کے لیے، بہترین سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہتا ہے؟ یقیناً ہر میں سے ہر ایک شخص کی الگ الگ خواہش ہو سکتی ہے۔ کوئی چاہے گا کہ میں بہت زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں بہت زیادہ حسن و جمال کا مالک بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ میرے پاس مال و دولت کی ڈھیر لگ جائے، میں بادشاہ بن جاؤں، تو کوئی کہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری جو ہے خوبصورت جو ہے بیوی مل جائے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بہترین جو ہے فرما بردار بچے مل جائے۔ الگ الگ سب کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جنت ایک ایسی نعمت ہے معزز سامعین کہ جنت ملنے کے بعد ایسی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے کہ ساری انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہم کتنوں ہی کوشش کر لیں، پوری خواہشات کو کبھی بھی نہیں مٹا سکتے۔ ایک خواہش پوری ہوگی کہ دوسری خواہش پھر پنپنے لگے گی، اور اس طرح سے جب تک ہم اپنے قبر میں نہیں پہنچ جاتے تب تک ہماری خواہشات ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو چیز چاہیے ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے بندوبست کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختصراً قرآن مجید میں یہ کہا، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی مزید ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ محترم سامعین، ایک آدمی کی خواہش ہو سکتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، خوبصورت ہو، باڈی بلڈر ہو، اور اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے تعریف کریں۔ اس طرح کی خواہش بھی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن جنت پہنچ جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اتنا خوبصورت بنا دے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو بالکل خوبصورت بنا دے گا۔ گورے رنگ کے وہ دکھیں گے، گھنے بال ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، چمکتے دمکتے ان کے چہرے ہوں گے، ہر طرح کی غلاظتوں سے پاک ہوں گے، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانے کی ضرورت ہوگی، نہ منہ سے تھوک نکلے گی، نہ ناک سے کوئی گندگی نکلے گی۔ اس طرح کی زندگی اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اور ہر ایک کو جوانی بھی ایسی کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ 30 سال کے جوان ہو جائیں گے، یا 33 ایئر کے انسان جوان ہو جائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور بڑھاپے نہیں آئے گا۔ تو یہ زندگی ہوگی میرے بھائیو۔ اور طاقت کی بات کریں تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک آدمی کو 100 آدمی کی جو طاقت ہو سکتی ہے وہ طاقت ایک آدمی کو ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے لمبے پلے جو ہے وہ نظر آئیں گے، اللہ رب العالمین ہر جنتی کو 60 گز 60 ہاتھ لمبا بنا دے گا، بہترین شکل و صورت کا مالک بن جائیں گے، اور بہت ہی زیادہ طاقتور بن جائیں گے۔ 100 آدمی کی طاقت ایک انسان میں ہوگی۔ اور خوبصورتی کا کیا کہنا کہ آیا کہ خوبصورتی تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن خوبصورتی دن بدن مزید ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعۃ، کہ جنت میں ایک بازار لگے گا جو ہر جمعے کو لگے گا۔ جنت میں بازار لگنے والا ہے اور ہر جمعے کو لگے گا۔ آدمی
بازار کی طرف جب جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر لگے گی اور ان کے حسن مزید ہو جائیں گے، ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، اور پھر وہاں سے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ایسی صورت میں گھر والے دیکھ کر کے اور خوش ہو جائیں گے اور قسم کھا کر کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم آپ جس صورت میں گئے تھے اس سے بھی مزید خوبصورت دکھ رہے ہیں۔ اور جو آدمی بازار میں گیا ہوا ہے وہ آدمی اپنے گھر کی طرف جائے گا تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اللہ کی قسم جس حالت میں نے تم کو چھوڑا تھا، یہاں سے گیا تھا، اس سے بھی زیادہ تم خوبصورت ہو گئی ہو۔ یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ خوبصورتی کی انتہا نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آدمی جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا 14ویں رات کی چاند کی طرح وہ چمک رہا ہوگا، دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ آسمان میں روشن ستاروں کی طرح وہ چمک رہے ہوں گے۔ کبھی آپ نے اس طرح کی بھی خوبصورتی دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں خوبصورتی کی وجہ سے، اس طرح کی خوبصورتی تو دنیا میں نے نہیں دیکھی، شاید آپ بھی نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ اور خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ عورتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کئی جوڑے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے جو پنڈلیاں ہیں وہ پنڈلیاں کے اندر تک گوشت تک اس کی نظر آئے گی۔ یہ خوبصورتی ہوگی میرے بھائیوں، کوئی گندگی نہیں، خوبصورتی ہی خوبصورتی۔ لہذا آج اس دنیا میں جو لوگ خوبصورت بننے کی کوشش میں ہزاروں پیسے لٹا رہے ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں ہزاروں پیسے جو ہے اس پہ خرچ کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو جنت سنوارنے کے لیے وضو جیسی چیز کو جو ہے اپنا معمول بنا لیں، نماز پڑھنے میں اہتمام کرنے لگے، انشاءاللہ العزیز جنت مل گئی تو اس سے زیادہ خوبصورتی ان کی چاہت بھی نہیں ہوگی، اتنا خوبصورت اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے دنیا کے اندر کہ ایک عام مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک بڑا گھر کی خواہش ہوتی ہے، جو اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک جو ہے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے بلڈنگیں بنانے کی چاہت ہوتی ہے، یا کئی گھر اس طرح کے وہ کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اور آپ اگر جنت میں داخل ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے جنت کو، جیسے کہ پچھلے جمعہ آپ نے پوری تقریر میں یہی سنا تھا کہ جنت کے محلات کس طرح سے ہوں گے، جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ہیرے جواہرات موتی اور اس طرح کے لولو اور مرجان سے بنی ہوئی جنت اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو عطا کرے گا۔ اور جنت کتنی بڑی ہے، یہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا ہے، سب سے اخیر میں جو جنت میں جانے والا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کو 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ ملے گی۔ بتائیے، ایک راجا کو بھی، ایک بادشاہ کو بھی اتنی بڑی بادشاہت نہیں ملتی۔ جنت جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہر انسان کو بادشاہ بنا دے گا، اور جو خواتین ہیں وہ جب جنت میں چلی جائیں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ ملکہ ہوں گی، رانی بن کر کے اپنی جو ہے وہ راج کریں گی۔ جو حور اللہ رب العالمین نے اسپیشل مردوں کے لیے بنایا ہے ان کے بھی وہ سردار ہوں گی۔ اور ہماری خواتین یہ نہ سمجھیں کہ وہاں جانے کے بعد ہم جو ہے اپنی مرضی چلائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد آپ کے دلوں میں نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، بالکل امن و شانتی ہوگا، اور ساری لوگوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک آدمی کا دل ہے۔ تمام بیویوں کے دل اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ ایک ہی آدمی ہو، ایک ہی دل ہو، تو پھر جھگڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کتنوں بھی لگژری لائف آپ گزارنا چاہیں، لگژری لائف کی کوشش میں لگے رہنا چاہیں، ہو سکتا ہے حاصل بھی ہو جائے، مگر جنت تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جنت جیسی دنیا ہم دنیا میں کتنوں بھی کوشش کر لیں بنا نہیں سکتے، لہذا جنت کو بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا اللہ رب العالمین نے دیا ہے، الحمدللہ،
لیکن یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اگر ہم آخرت کو نہیں بنا رہے ہیں، آخرت میں جنتی بننے کا جو ہے اپنے آپ کو کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں بلند و بالا مکانات ہوں گے، اونچے اونچے محلات ہوں گے، وہ بھی سونے چاندی اور ہیرے موتی جوہرات کے، جو ہم اپنی کوششوں سے بھی وہ بنا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے مال و دولت خود ہمارے ہوں گے، وہ اتنا بڑا گھر جو اللہ رب العالمین عطا کرے گا خود ہم اس کے مالک ہوں گے، جو جنت کے نیچے نہریں جاری کرے گا وہ اس کے مالک بھی ہم ہوں گے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے باغ ہوں گے، ہر طرح کے فروٹس ہوں گے، ساری چیزوں کے مالک ہم خود ہوں گے۔ گویا کہ ہم بادشاہانہ اور شاہانہ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور اس طرح کی زندگی کے علاوہ کیا چاہیے انسان کو؟ آج دنیا میں اگر سمجھیے کہ ایک بڑا گھر کوئی شخص فری میں دے دے تو ہم اس کی جی حضوری میں پوری زندگی بتا سکتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں اور دکھے جا رہے ہیں۔ اس کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے اس کے لیے ہم کتنے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقدر بن سکتا ہے، آپ کا مقدر بن سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کا مقدر بن سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کیا جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائے، اس کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں آنسو بہا جائے۔ آنسو بہیں گے، دعائیں ہوں گی، کوششیں ہوں گی، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے گا اور جنت جیسی نعمتوں سے ہمیں بہراور کرے گا۔ محترم سامعین کرام، لہذا ہم مال دولت کے بھی مالک ہو جائیں گے، بڑے گھر کے بھی مالک ہو جائیں گے، اور آدمی کو کیا چاہیے؟ ایک بہترین سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے عمدہ کھانا چاہیے، بہترین قسم کے مشروبات چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے عمدہ قسم کے کھانے بھی وہاں رکھا ہے اور بہترین قسم کے مشروبات بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں کھانے پینے کے حوالے سے بیان کیا جو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا ہے، کہ وہاں بڑے بڑے باغات ہوں گے، ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے، اور دنیا میں بھی کچھ ایسے پھل ہوں گے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مثلا موز دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے انار دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایپل دیکھ رہے ہیں، بہت سارے پھل جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہوں گے، لیکن کتنے ہی ایسے پھل جو ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے لذت اور مزے کو چکھا ہی نہیں ہے، وہ پھل بھی اللہ رب العالمین نے جنت میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے، اور اس کا مالک بھی ہم خود ہوں گے۔ جیسے جی چاہے گا اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ہمارے جو ہے بہترین اور خوبصورت قسم کے نو عمر کے جو ہے بچے، یوں کہہ لیجئے کہ نوجوان 10 12 سال 13 سال کے بچے، اس طرح سے کہ ان کی خوبصورتی قرآن مجید یہ بیان کرتی ہے کہ گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، اس طرح سے وہ بچے چمک رہے ہوں گے، وہ ہمارے خادم ہوں گے، خدمت کریں گے، ہماری جو چیز چاہیے، جب چاہیے، جو چیز چاہیے وہ ساری چیزیں حاضر کر دیں گے، اور اس طرح سے جو ہے تمام قسم کے پھل کھانے اور ساری چیزوں کی جو ہے فراوانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے کہیں قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ جو کھانے کو ان کو دل چاہے وہ سارے پرندے کا گوشت ان کو کھانے کو نصیب ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا ہے؟ جنت میں سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کے جو بڑھا ہوا حصہ ہے، وہ چیز اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کو سب سے پہلے پروسے گا، اور سب سے پہلے دسترخوان لگا کر کے اللہ رب العالمین مہمان نوازی میں جو ہے یہ چیز عطا کرے گا۔ اس کھانے کو اور اس کی عمدگی کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں ہم کھانا کھاتے ہیں، آدھا وہ جسم میں پہنچتا ہے اور آدھا نکل جاتا ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ دنیا کی جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ کوالٹی اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیشاب کے راستے سے اور پاخانے کے راستے سے آدھے نکل جا رہے ہیں۔ جنت میں اس طرح کا کھانا ہے ہی نہیں، جنت میں سارے ایک نمبر کے کھانے ہیں، کوالٹی بھی بہترین قسم کے کوالٹی، جو بھی آدمی کھائے گا اور سارا کے سارا ہضم ہو کر کے جسم میں لگ جائے گا، اس کی انرجی بڑھے گی اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، پروٹین بڑھے
رہے گا اور اس طرح سے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جنتی جو انسان ہوں گے ان کے باڈی میں جو پسینہ چھوٹیں گے وہ بھی مہکے گا نہیں, وہ بدبو نہیں دے گا, بلکہ وہ بھی مشک کی طرح جو ہے خوشبو دے گا. محترم سامعین, اور پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو قرآن مجید میں بیان کیا. کہا فیہا نہار من ماء غیر آسن, کہ اللہ رب العالمین نے میٹھا پانی رکھا ہے, ایسا پانی کہ کبھی خراب نہ ہو, کبھی کیڑے نہ لگے, کبھی خراب نہ ہو, اس طرح کا پانی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے رکھا ہے. وانہار من لبن, اور اللہ رب العالمین نے دودھ کا نہر رکھا ہے, لم یتغیر طعمہ, جس کے مزے کبھی خراب نہیں ہوں گے. آج اگر ہم فریج میں دودھ نہ رکھیں تو 2 دن میں اتنا ہی بدبو دے گا کہ وہ جو ہے پھینکنا ہی پھینکنا ہے. فریج میں رکھنے سے ہو سکتا ہے کچھ دن چل جائے, مگر یہ ہے کہ دودھ کی یہ کوالٹی ہے دنیا میں. لیکن اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے دودھ اس طرح کی صرف دودھ کا پیکٹ نہیں دے گا بلکہ نہر ہی جاری کر دیا ہے. حدیث میں کیا ہے معلوم؟ سمندر ہے, پانی کا سمندر ہے, دودھ کا سمندر ہے, اسی طریقے سے شہد کا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے, اور اس سمندر سے نہریں بہ رہی ہوں گی, ہر جنتی کو مل رہا ہوگا, اور اس طرح سے وہ لذت اٹھاتے ہوئے کھاتے اور پیتے ہوں گے. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, اور اللہ رب العالمین نے شراب کی نہریں رکھا ہے, شراب کی نہریں رکھا ہے. شراب آدمی پیئیں گے, دنیا میں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے. دنیا میں اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اگر ہم شراب نہیں پیتے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں ایسا شراب پلائے گا کہ ہمیں نشہ نہیں آئے گی. ہمارے جس طرح سے شراب پینے والے بھائی کو معلوم ہے کہ جو پیتے ہیں زبان میں کس طرح سے کڑواہٹ ہوتی ہے کہ زبان کو بھی الٹا سیدھا بناتے ہیں پیتے وقت. لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں اس طرح سے شراب کو رکھا ہے کہ لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے, مزے ہی مزے ہیں. بہترین طریقے سے اس میں لطف اندوز ہوگا اور پینے کے بعد بھی اس کو کسی قسم کے نشے نہیں آئیں گے, بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص شراب اس کے لیے بنایا ہوا ہوگا. وانہار من عسل مصفی, اور جنت میں نہریں ہوں گی, اور کس چیز کی نہر ہوگی؟ عسل کی ہوگی, یعنی کہ شہد کی ہوگی, اور مصفی صاف و شفاف ہوں گے, وہ کسی قسم کی گندگی اس میں نہیں دیکھی جائے گی. یہ 4 قسم کی نہریں اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم دنیا میں جس طرح سے کتنوں بھی کوششیں کر لیں, اس طرح کے کھانے پینے بھی ہم کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, اور اللہ رب العالمین نے جو کوالٹی دیا ہے جنت میں وہ کوالٹی کے ہم دنیا میں حاصل بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی کو کیا چاہیے؟ برانڈیڈ کپڑا ڈھونڈتا ہے آدمی, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, وہاں ریشم کے لباس اللہ رب العالمین عطا کرے گا جو چمکیلا بھی ہوگا, بڑا نرم اور ملائم بھی ہوگا, بہترین قسم کا کپڑا ہوگا. ریشم اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے دنیا میں حرام کر دیا ہے, مگر اللہ رب العالمین نے سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے, بہترین اور عمدہ قسم کے کپڑے اللہ رب العالمین جنتی مردوں اور عورتوں کو پہنائے گا. کیا ہی خوش نصیب لوگ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ, کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گا. نوجوانوں, آج تمہیں شوق ہے کنگن پہننے کا, لہذا اگر تم اس شوق کو پورا کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ آج دنیا میں جو کچھ میسر ہے ہم صحیح طریقے سے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آج دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں اللہ رب العالمین کس چیز کا کنگن پہنائے گا؟ چاندی کا کنگن پہنائے گا. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, کہ اہل جنت کو اللہ رب العالمین کنگن پہنائے گا, سونے کے کنگن پہنائے گا, ولؤلؤا, اور موتی کے کنگن پہنائے گا. معلوم ہوا کہ سونے کے بھی کنگن ہوں گے, چاندی کے بھی کنگن ہوں گے, اور موتی کے بھی کنگن ہوں گے جو اللہ رب العالمین اہل جنت کو پہنائے گا. اور بہترین قسم کی آج دنیا میں دیکھیں, دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک مرد کو
ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاک دامن ہو تو ایک ہی شوہر چاہیے، اور وہاں جو لوگ بھی جائیں گی انشاءاللہ وہ پاک دامن ہوں گی، اور الٹے سیدھے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق جو آدمی اور جو عورتیں عبادتیں کرتی ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہاں بھی شادی کرائے گا۔ اگر دنیا میں شادی ہو چکی ہے، دونوں جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی ان کو ساتھ میں رکھے گا، مگر یہ ہے کہ اس طرح کا اگر نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین وہاں شادی کرائے گا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جنتی مردوں کے ساتھ شادی کرائے گا۔ اور معزز سامعین، اہل جنت کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہاں کی خواتین کی خوبصورتی یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، کہ اگر جنتی خاتون ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے، ایک مرتبہ دیکھے دنیا میں، تو پوری دنیا جو ہے روشن ہو جائے۔ یہ خوبصورتی کا معاملہ ہے، اتنا خوبصورت ہوں گے جنت میں۔ وَلَمَلَأَتْ رِيحًا، کہ پوری دنیا میں اس کی خوشبو پھیل جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اتنا برانڈیڈ کپڑا اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا، اتنا برانڈیڈ کہ ان کی صرف ایک اوڑھنی، ایک دوپٹہ پوری دنیا اس کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، پوری دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے صرف اس کے ایک دوپٹہ۔ کتنا ہی بہترین قسم کے اللہ رب العالمین برانڈیڈ کپڑا پہنائے گا، ہم دنیا میں اس طرح خرید بھی نہیں سکتے۔ لہذا عمل میں لگ جاؤ میرے بھائی، عمل میں لگ جاؤ، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ لہذا ایک بڑی نعمت، بلکہ اس حوالے سے 3 بڑی نعمت ہے جو میں مختصراً ہی پیش کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین ایسی زندگی دے گا کہ قیامت کے دن فرشتے ندا دیں گے، آواز لگائیں گے کہ تمہیں ایسی زندگی ملے کہ کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ایسی جوانی اور ایسی صحت ملے گی کہ تمہیں کبھی بیماری نہیں لاحق ہوگی، اور ایسی جوانی تمہیں عطا کی گئی ہے کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ کبھی تمہاری زندگی میں بدحالی نہیں آئیں گی۔ آدمی کو کیا چاہیے؟ ہر آدمی جوانی ڈھونڈتا ہے، اور جوانی کی زندگی بھی ایسی ہوگی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، زندگی بھی ایسی ہوگی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے ایسی نعمتوں سے بہراور ہم ہوتے رہیں گے اور کبھی وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت 2 نعمت ہے، رضائے الہی، اللہ رب العالمین کی رضا دوئی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور دیدار الہی، اللہ رب العالمین کو دیکھنا جو نصیب ہوگا وہ بھی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رضائے الہی کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر آیا، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یقول لاہل الجنت یا اہل الجنہ، اللہ رب العالمین اہل جنت سے کہے گا، اے اہل جنت لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، دل سے حاضر ہیں، والخیر فی یدیک، اور تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، فیقول ہل رضیتم، اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم یہ جنت پا کر کے کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، جبکہ تو نے ایسی زندگی ہمیں دی ہے کہ دیگر مخلوق کو اس طرح کی نعمتوں سے بہراور نہیں کیا، اس طرح کی نعمتیں تو نے نہیں دی۔ اللہ رب العالمین کہا کہ اس سے افضل چیز میں تمہیں دوں؟ کہیں گے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے کہے گا، کیا کہے گا کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ آج میں تمہارے درمیان میری رضامندی کو حلال کر دیا، تمہارے لیے حلال کر دیا کس چیز کو؟ میری رضامندی کو، میری خوشنودی کو، اور اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ ایک آدمی آپ کو جو ہے کروڑوں کا مالک بنا دیا، لیکن آپ کو ڈر اور خوف ہوگا کہ کبھی بھی وہ لے سکتا ہے، کبھی بھی وہ لوٹ سکتا ہے، دیا تو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، کبھی بھی لوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بڑی نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ اس سے بھی افضل چیز دوں،
اور وہ کیا ہے کہ میری رضامندی کہ ہمیشہ تم سے میں خوش رہوں گا، کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس بات کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین اہل جنت کے لیے دے گا، یعنی کہ جو چیز تمہیں مل گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گئی اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اور اسی طریقے سے دیدار الہی بھی یہ بڑی نعمت ہے جنت کی، اور وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اہل جنت کو پوچھے گا کہ کچھ اور تمہیں چاہیے جو میں تمہیں مزید تمہیں عطا کروں؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تم نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اور کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین اپنا پردہ کھولے گا اور کہا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اللہ رب العالمین کے دیدار کرنے کے بعد تمام چیز جو ان کو دی گئی ہے، تمام نعمتیں جو ان کو دی گئی ہے، اس سے محبوب نہیں ہوں گی جو اللہ رب العالمین کا دیدار کر رہے ہیں۔ کوئی نعمت اس طرح کی نہیں دی گئی ہے جو اس سے زیادہ محبوب ہو کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو۔ کتنا خوبصورت ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات کہ آدمی جب جنتی لوگ اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ ساری جنت کی نعمت کو بھول جائیں گے، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ سب سے بڑی نعمت اگر کچھ ملی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان۔